أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد تاجدار ارب و جم فخر بنیادم مولا کل خلق رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ بریمانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد حضرات جی وقار آج کا یہ عظیم الشان جمعۃ مبارک اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ عالم اسلام پر رحم فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت والا حکمران عطا فرمائے. حضرات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے سنو اولیاء اللہ کے دلوں میں نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ان کی زندگی کا جو مقصد ہے جو ان کی زندگی کے مقصد کا حصول ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے صرف حضور سے محبت کی اور ان کی زندگی کا جو مقصد تھا لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو ڈالنا تھا. حضرت محبوب سبحانی غوث پاک آپ جب علوم دینیہ سے فارغ ہوئے تو آپ تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے. آپ اپنی زبانی خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رات کو سویا تو خواب میں سو گیا لیکن مقدر جاگ اٹھے. فرماتے ہیں میں سویا خواب میں حضور تشریف لے آئے. آپ فرماتے ہیں حضور نے 7 دفعہ میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. 7 دفعہ حضور نے اپنا لعاب ڈال کر کہا عبدالقادر آج کے بعد لوگوں کو بات و نصیحت تم کرو گے اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری باتیں ڈالنا محمد کے خدا کا کام ہے. آپ فرماتے ہیں میں اگلے دن پھر سویا پھر خواب میں میرے بابا جان جناب علی مرتضیٰ شیر خدا تشریف لے آئے. فرماتے ہیں انہوں نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا. 6 دفعہ لعاب ڈالا انہوں نے. تو کہتے ہیں میں سوال کر بیٹھا. میں نے اس سے پوچھا بابا جی کل حضور میری خواب میں آئے تھے انہوں نے 7 دفعہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ نے 6 دفعہ کیوں ڈالا؟ آگے سے جناب علی مرتضیٰ نے بڑا نرالا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں عبدالقادر میں حضور کی برابری تو نہیں نہ کر سکتا. فرماتے ہیں میں حضور کی برابری تو نہیں نہ کر سکتا. آج لوگ کہتے ہیں میں نبی جیسا نبی میرے جیسا. وہ اتنے پاک ہو کر حضور کی برابری نہیں کر سکتے تو لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں. الغرض غوث پاک فرماتے ہیں میں نے حکم عمل کیا اور میں نے بغداد کی ایک مسجد میں جمعہ پڑھانا شروع کیا. فرماتے ہیں میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا. مجمع بڑھتا گیا مسجد میں جگہ کم پا گئی. فرماتے ہیں میں عیدگاہ میں چلا گیا. عیدگاہ میں بھی مجمع بڑھتا گیا جگہ کم پڑ گئی. پھر فرماتے ہیں میں صحرا میں چلا گیا. صحرا میں گیا تو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ جب واز فرماتے تھے تو سامنے 70 ہزار جتنا مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا. 70 ہزار جتنا مجمع. اور فرماتے ہیں کہ جتنی آواز پہلے شخص کو آتی تھی اتنی ہی آواز آخر والے شخص کو آتی تھی بغیر ساؤنڈ کے بغیر مائک کے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی. ایک دن غوث پاک جمعہ کا دن تھا. ایک مرید آیا کان میں آ کے کہتا ہے حضور وقت کے خلیفہ نے کسی ظالم شخص کو بادشاہ بنا دیا ہے. ظالم شخص کو. اب غوث پاک نے کیا کہا ہوگا اچھا ٹھیک ہے ہم ذرا جمعہ ختم ہوتا ہے کہ مجمع ہے سامنے سیاسی بات ہے ہم بعد میں بیٹھ کے دعا کر دیں گے اللہ کرم فرمائے گا. نہ غوث پاک نے جمعے کے اندر اعلان فرما دیا. غوث پاک کہتے ہیں میرا وقت کے خلیفہ کو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے وقت کے خلیفہ کا یہ ریکویسٹ ہے. نہ آپ نے کہا میرے وقت کے خلیفہ کو یہ حکم ہے کہ
کہ فوراً اس سے اس کی مسند سے چھین لیا جائے، اس سے اس کی مسند چھین لی جائے، ورنہ جمعے کے بعد عبد القادر خود آئے گا۔ غوث پاک جمعہ کے بعد مجمع سے باہر نکلا تو خلیفہ ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا کہنے لگا حضور میں نے آپ کے حکم پر عمل کر دیا، یہ صاحب پاک رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی آپ نے غوث پاک کے بارے میں لکھا، کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا میرا۔ غوث پاک کے پاس ایک عیسائی آ گیا، کہتا ہے ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیے تھے، کیا آپ کے نبی نے مردہ زندہ کیے؟ تو غوث پاک اب حضور کی عزت پر پہرا دینے کا وقت تھا۔ غوث پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ قرآن سے ثابت نہیں، جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، نہ۔ غوث پاک نے کہا تو نبی کی بات کرتا ہے، میں نبی کا غلام ہوں، تو مجھے بتا کتنے مردہ زندہ کرنے ہیں۔ وہ عیسائی پرانے قبرستان میں غوث پاک کو لے گیا، اس نے سوچا یہ قبر بہت پرانی ہے، بڑی پرانی قبر ہے، تو چلو یہ تو گل سارے گیا ہونا ہے اندر، اب تو اس کی مٹی بھی نہیں بچی ہونی۔ تو غوث پاک کہتے ہیں کیا اسلام یہ قبر ہے، اس کو زندہ کر کے دکھائیں۔ تو غوث پاک فرمانے لگے جب یہ مرا تھا نا تو سرنگی بجاتے ہوئے مرا تھا، اب کیا اس کو ویسے ہی اٹھاؤں جیسے مرا تھا؟ اس نے کہا پھر تو بات حضور بات تو پھر تو بہت بڑی ہو جائے گی کہ ویسے اٹھ جائے جیسے مرا تھا۔ تو غوث پاک نے فرمایا جب تمہارے نبی مردہ زندہ کیا کرتے تھے تو وہ کیا پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگا میرے نبی جب مردہ زندہ کیا کرتے تھے تو قم بإذن اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اس کو یہ کہوں کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا پھر تو میں نے نبی کی شان واضح نہ کی، کیونکہ اللہ تو ہے ہی قادر ہے نا، قرآن میں بھی ذکر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی تو شان ہی ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر میں نے کہا قم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو پھر نبی کی شان واضح نہ کی؟ فرمایا میں یہاں نبی کی شان واضح کرنے کے لیے یہاں کلیہ تبدیل کروں گا، میں اپنے آپ نے کہا قم بإذنی، آپ نے کہا میرے حکم سے اٹھ جا، مردہ دمادم کرتا ہوا باہر آ گیا، تبلے سرنگیاں بجاتا تھا دمادم کرتا ہوا باہر آ گیا۔ اس لیے غوث پاک نے کہا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا، اعلیٰ حضرت بریلوی بہت بڑے عاشق رسول تھے، آپ پٹھان ہی تھے جنہوں نے پوری دنیا سے ٹکر لی۔ آپ نے اپنا تعارف ایسے کرایا، نحن در نیش و نوش جامع مسلم، نیک آفرز زنبور کے نئے عشق و نوش، فرمایا احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے شہد کا بھی جواب نہیں اور جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی آپ نے کہا جنت میں ایک بلبلا ایک درخت سے دوسرے درخت تک جانے میں کوئی اور نغمہ پڑے یا نہ پڑے لیکن وہ یہ ضرور پڑتا ہے، سب نے حضور کی عزت پر پہرا دیا لیکن جو احمد رضا نے دیا وہ کوئی نہ دے سکا۔ سب نے حضور کی عزت پر پہرا دیا لیکن احمد رضا نے جو حضور کی عزت پر پہرا دیا وہ کوئی نہ دے سکا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی آپ ایک دن آپ حج کے لیے سے مکہ معظمہ میں گئے تو علماء حرمین نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا حضور کے علم غیب کے اوپر ہمیں ایک کتاب چاہیے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو حضور کی عزت کا مسئلہ تھا تو آپ رہ نہ سکے، آپ کی طبیعت بہت ناساز تھی، آپ کو شدت کا بخار چڑھا ہوا تھا، لیکن جب حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے پھر طبیعت نہیں دیکھی جاتی۔ آپ اٹھے، آپ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، میں کعبے کی اور چل پڑا، فرماتے ہیں میں نے ہاتھ باندھے اور نظریں جھکاتا ہوا میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن جب میں نے نظریں اٹھائی تو کعبے سے پہلے کعبے والا کھڑا تھا۔ فرماتے ہیں کعبے سے پہلے کعبے والا کھڑا تھا، کہتے ہیں میں نے دائیں جانب دیکھا تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، فرماتے ہیں بائیں جانب دیکھا تو غوث پاک۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھنا شروع کر دی، 7.5 گھنٹوں کے اندر آپ نے علم غیب کے اوپر کتاب لکھ ڈالی، 7.5 گھنٹوں۔ علماء حرمین کے پاس جب کتاب پہنچی دیکھ کے ان کی عقل دھنگ رہ گئی، انہوں نے کہا یار وہ شخص جس کا کتب خانہ بھی بریلی میں ہے اور وہ ہے بھی اجمی ہے، حالانکہ ہم عربی ہیں، ان سے وہ عربی پڑھی نہیں تھی جا رہی جو اعلیٰ حضرت بریلی نے لکھی، ان سے وہ عربی نہیں تھی پڑھی جا رہی۔ انہوں نے کہا یار یہ شخص ہے بھی بریلی کا اور اجمی ہے، ہم عربی نہیں پڑھ سکتے۔ جب اعلیٰ حضرت کے پاس یہ بات آئی نا تو آپ نے کہا کہ وہ کیا جانے، حضور لکھواتے جا رہے تھے میں لکھتا جا رہا، حضور لکھواتے جا رہے میں لکھتا جا رہا، حضور لکھواتے جا رہے میں لکھتا جا رہا۔
تاجدار خط نبوت، تاجدار خط نبوت. میں نے حدیث لکھی پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ نے اشعار کی صورت میں اس کی وضاحت کی. بابا جی نے حدیث لکھی حضرت علی المرتضیٰ شریف کا، آپ نے حدیث لکھی، آپ نے کہا الطائف سوا من نجفتہ والشک ودا من غفرتہ فاستقلت هنا من نظرتہ نینات یہود